جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو بالکل ہی بلی تھیلے سے باہر نکل آئی اور لمبے لمبے پروگرام حکومتوں کے رہنے کے سب کچھ ہی اب ایکسپوز ہو گیا۔ اگرچہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ چیزیں ہوئیں، 26ویں ترمیم اور بھی چیزیں تھیں، لیکن اب جو 27ویں ترمیم جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سامنے اس کی لے کے آئے ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے، وہ تو سمجھ لیں کہ سب کچھ ہی ان کا دل ہے کہ بالکل جمہوریت تو بالکل ہی نہ ہو، اور ان کو بھی جس طرح حکومتیں ملی ہوئی ہیں دونوں کو، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی بھی ایم کیو ایم جو ان کے اتحادی ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ طوالت ملے اور ہمیشہ کے لیے جو ان کا پروگرام ہے ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے۔ لیکن جو دنیا کی حقیقت ہے، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ تو یہی ہے کہ سماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو ہوتا بھی یہی رہا ہے۔ صرف پاکستان کی ہی مثال لے لیں تاریخ میں، تو جب بھی ایسا ہوا تو وہی ان حکومتوں کے جانے کا، گرنے کا یا تبدیلی کا باعث بنا۔ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن وجہ وہی بنتی ہے۔ جتنا کوئی کسی اپنے آپ کو یا کوئی حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ وہ ہر طرح سے انہیں سکون مل جائے اور مضبوطی ہو اور مزید ان کی حکومت کو کوئی چھیڑے نہ، تو اتنا ہی وہ بعد میں اسی وجہ سے وہ فارغ ہوتے ہیں۔ تو اب 27ویں ترمیم جو کہ ہم جب سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ شکیں تھیں جی اس میں نہیں، پھر اگلی میں آئیں گی، تو ہم سمجھتے تھے کہ جتنا نقصان 26ویں ترمیم نے کر دیا، اور ظاہر مولانا کی مہربانی بھی اس میں شامل تھی، تو شاید اتنا آسان نہیں ہوگا 27ویں ترمیم لانا، جو کہ چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ لیکن اب وہی چیزیں ہیں اور باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اور بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے انہیں اور زرداری صاحب کو میٹنگ میں جو چند روز پہلے ہوئی، یہ درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی حکومت کا، یعنی اب پیپلز پارٹی اپنے آپ کا ساتھ دے۔ یہ بھی تو ایک ڈرامہ انہوں نے رکھا ہے نا، ہم نے حکومت نے کہا ہے، وہی اب آپ صدر، آپ ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کا چیئرمین، گورنر آپ نے لگائے ہوئے، ایک صوبے میں تو خیر فل فلیج ہیں، دوسرے میں بھی آپ نون لیگ کے ساتھ مل کے بلوچستان میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، تو حکومت اور کس کو کہتے ہیں؟ تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو بس جمہوریت کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، آپ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنی ہی درخواست پہ خود ہی اپنی ہی پارٹی کی سی کی میٹنگ بلائی، اور خود ہی ان کو یہ کہیں گے جو وہ وہی کریں گے۔ 6 تاریخ کو انہوں نے 27ویں ترمیم کے لیے میٹنگ بھی بلا لی اپنی پارٹی کی، اور اس میں ہے کیا جی 27ویں ترمیم میں جو بلاول صاحب نے فرمایا، چلاکیاں چیک کریں ان کی، کہ باقی 3 4 5 چیزوں کا ڈیٹیل بتا دی، جو اہم چیز ہے اور جس وجہ سے یہ ہو رہی ہے اس میں حضور نے صرف آرٹیکل لکھ دیا چاہ کہ عام آدمی کو پتہ نہ چلے کس دور کی بات ہے، جب پتھر کے دور میں رہا فراڈ لانا ہے تو تسی یہ کیا طریقہ ہے، آرٹیکل 243 میں بھی امینڈمنٹ ہوگی۔ چلیں جس کو نہیں وہ گوگل پہ کر سکے یا نہیں پتہ، تو چلو اتنا فائدہ ہو جائے، اور باقی جو بہتر 2 4 چیزیں ہیں وہ ایڈ کر لیں، اور اس میں تو اسی وقت لوگوں نے سرچ مارا، اور سب کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی تھا، لیکن جو نہیں بھی پتہ تھا انہوں نے سرچ مار کے دیکھ کے تو سامنے لے آئے کہ 243 کا مطلب ہے کہ جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ جو ہیں وہ اس کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر مملکت جو ہیں وہ ان کو تعینات کرتے ہیں۔ یہ ہے آرٹیکل 243، اور سپریم کمانڈر ہوتے ہیں صدر مملکت۔ اب اس میں امینڈمنٹ کرنے کا اب یہ پھر اس وقت آئے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مین 2 چیزیں ہیں۔ اس کا ذکر نہیں کیا، صرف آرٹیکل 243 میں ترمیم ہوگی۔ اب ترمیم کچھ
ان کے وزیر مملکت عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو صرف اس لیے ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو کیونکہ ایک تاریخی یہ فتح کے بعد انڈیا کو جو شکست ہوئی بالکل اس میں ان کا بڑا رول ہے، تو وہ اس کو اب ہم نے ظاہر آئینی وہ کور دینا ہے کہ فیلڈ مارشل انہیں بنایا ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، کرنا ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہ ان کو پھر پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، وہ فائن ٹیوننگ ہونی ہے، پتہ نہیں کون سی۔ اچھا باقی جو چیزیں ہیں اس کی ڈیٹیل بتا دی۔ اس کا باقی کیا ہے کہ میجسٹریسی نظام جو کافی سال مشرف صاحب سے پہلے تھا، اور وہ بڑا ایک بہتر بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تھا کہ پولیس پہ کم از کم ایک سویلین چیک ہوتا تھا کہ جو میجسٹریٹ ہیں وہ دیکھتے تھے بہت سارے معاملات تھانوں کے، اور ان کے اوپر پھر اسی طرح ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ درجہ اول کے میجسٹریٹ، وہ سارا وہ ایک سویلین چیک جو ایک نظام گورے کا بنایا ہے، وہ کیونکہ پولیس آرڈر نے پھر یہ ختم کر دیا اور پولیس بالکل خود ہی مادر پیدر آزاد ہو گئی، تو یہ ایک بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور یہ بھی اہم بات کہ پیپلز پارٹی جو کہ کہتی تھی 18ویں ترمیم ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی نہ چھیڑے، وہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین حضرت بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب 18ویں ترمیم میں یہ جو چیزیں تھیں وہ ہم اس پہ واپسی کی ہمیں کہا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جی جو NFC ایوارڈ ہے اس میں رد و بدل، اور پھر یہ جو وزارت تعلیم ہے، پاپولیشن کنٹرول کی ہے، اور کچھ جو معاملات ہیں، سب سے اہم NFC ایوارڈ ہے، اور ظاہر وہ پیسوں کا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ وفاق کو دوبارہ دے دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ باقی ہاں 26ویں ترمیم پہ راضی نہیں ہوئے حالی عدلیہ کو جو بگاڑ دیا گیا ہے، اب 27ویں ترمیم میں مزید آئینی بینچز بنائے، یعنی ہائی کورٹس لیول پہ بھی ہوں گے، اور پھر ججز کے تبادلے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو یہ سب کچھ اب ایک بہت بڑا پیکیج ہے 27ویں ترمیم، اور مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک وراثتی نظام چل رہا ہے حکومت کا، دو خاندانوں کا، وہ چلتا رہے، اور پھر ابن فلاں ابن وہ بنتے اور یہ سب کچھ یہی چیزیں ہوتی رہیں، اور باقی بے شک جمہوریت کچھ بھی ہو، عدالتیں، عام آدمی کی جو مہنگائی یا زندگی، وہ خیر ہے اس کی، وہ اس کو چھوڑیں، یہ ہم کسی طریقے سے حکومتوں میں رہیں، اور یہ دو خاندان، دو جماعتیں جو ہیں، آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ دعوے ان کے سنیں کتنی جمہوریت، آئین، فلاں، اور میاں صاحب کو دیکھیں۔ اب ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے خبر دی بھی تھی، وہ مری میں میٹنگ ہوئی، کنفرم ہوئی، اب جاتی عمرہ میں بھی میٹنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، 2 روز پہلے اہم ملاقات ہوئی، اس میں یہ مزید فیصلے ہوئے، آنے والے دنوں میں اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ وہ ہم نے خبر مری میٹنگ میں دے دی تھی کہ تسلسل کا فیصلہ ہوا ہے، اب اس کے لوازمات پورے ہو رہے ہیں، لیکن یہ 27ویں ترمیم تو بہت آگے کی بات ہے تسلسل سے بھی، وہ لہٰذا کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ بلی نہیں بلکہ یہ سب کچھ ہی باہر آ گیا ہے تھیلے سے، اور کام کو کافی آگے چلا گیا۔ تو ایک بات تو طے ہے، انہوں نے ظاہر اب لگتا ہے سیاست تو یا نظریہ وہ تو پتہ نہیں کرنی ہے کہ نہیں، حکومتوں میں بس رہنا ہے، اور اس کے لیے، لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے، جب بھی کسی نے اس طرح کیا ہے تو ہوتا پھر کچھ اور ہے۔ اور اب یہ بھی سمجھ آئی جو ہمیں پتہ تھا کہ یہ کیوں فواد چودھری صاحب اور دوسرے لوگ ایک دم نکلے، اور انہیں یاد آ گیا کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں رہا کرا سکتے، ہم کرائیں گے، وہ بھی صحیح ہے، وہ غلط ہیں جو اس وقت پارٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کا بھی اس وقت سمجھ آ رہی تھی کہ ہم نے انٹرویو کیا کہ شاید اس میں یہی چیزیں پیچھے پس پردہ چل رہی ہیں، کچھ مقاصد اور ہیں، اور وہ مقصد اب تھوڑا سا سمجھ بھی آنا شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق کل پرسوں مزید آپ کو اگلی اپڈیٹ دیں گے، اور کسی سے بات بھی اس کے متعلق انشاءاللہ کریں گے۔